بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کریٹیو آرٹسٹ میں آپ سب دوستوں کا خوش آمدید ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے انگلش کلاس 5 یونٹ 1 پیشنس کے باقی ریمیننگ کوسچن آنسرز۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سیگمنٹ۔ ریڈ دا گیون ایڈورٹائزمنٹ کیئرفلی، فائنڈ اینڈ رائٹ ٹو نیمنگ ایکشن اینڈ ڈسکرائبنگ ورڈز ایچ۔ یوز them in your own sentences in your notebook۔ نیمنگ ایکشن اور ڈسکرائبنگ ورب سے مراد اسم، فعل اور صفت یعنی ناؤن، ورب اور ایڈجیکٹو ہیں۔ دیے گئے اشتہار کو غور سے پڑھیں، 2 اسم، 2 فعل اور 2 صفت یعنی ایڈجیکٹو کے الفاظ بنائیں۔ ان الفاظوں سے جملے بنا کر اپنی کاپی پر درج کریں۔ اور اسی طریقے سے اس ایڈورٹائزمنٹ کو ہم ابھی دیکھتے ہیں، جہاں پر ایک پیراگراف دیا ہوا ہے، گیٹ فریش ہیلتھی فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ڈیلیورڈ آن یور ڈور اسٹیپ ایٹ لو ریٹس ود جسٹ 1 کال۔ نیمنگ ورڈ میں 2 الفاظ بنانے ہیں، فروٹس اور ویجیٹیبلز۔ ایکشن ورڈز میں 2 الفاظ بنانے ہیں ہم نے، گیٹ اور ڈیلیورڈ، یہ دونوں وربز ہیں۔ اور ڈسکرائبنگ ورڈز میں فریش، ہیلتھی، یہ دونوں صفت یا ایڈجیکٹیوز ہیں۔ She is cooking food for lunch. Bring a glass of mango cold juice for me. Eating fresh fruits and vegetables is good for our health. یہ 3 جملے ہیں جن کے بارے میں سوال میں پوچھا گیا ہے۔ Learning to spell. Fill in the missing letters to complete the words. خالی جگہوں کو فل کرنا ہے مسنگ لیٹر کے ساتھ۔ WORL ڈیش، ڈیش میں ڈی آئے گا تو یہ ورڈ بن جائے گا۔ COM ڈیش LET ڈیش، پہلے خالی جگہ میں P اور دوسرے خالی جگہ میں E آئے گا جو کہ مکمل لفظ کمپلیٹ بن جاتا ہے۔ Honest، پہلے خالی جگہ میں E اور دوسرے خالی جگہ میں T فل کیا جائے گا، تیسرے خالی جگہ میں R لکھا جائے گا، Truth بن جاتا ہے۔ Forgive، چوتھے خالی جگہ میں پہلے جگہ میں G اور دوسری جگہ میں E آئے گا۔ Dozen، پہلے خالی جگہ میں O اور دوسرے خالی جگہ میں E آئے گا۔ Common nouns. Common nouns are names, class of people, places, animals or things. For example, boy, school, pencil. اسم نکرہ، common noun کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ عام چیز کو ظاہر کرنے والا اسم بھی کہتے ہیں اسے، یعنی کسی بھی عام چیز، عام شخص یا عام جگہ کے نام کو کامن ناؤن کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لڑکا، اسکول یا پینسل وغیرہ۔ پراپر ناؤنز آر نیمز آف a particular person, place, animal or thing. They always start with a capital letter. For example, علامہ اقبال، فیصل ماسک، دا ہولی قرآن ایٹسیٹرا۔ اسم مرفوع، خاص چیز کو ظاہر کرنے والا اسم، یعنی کسی بھی خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کے نام کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قائد اعظم، فیصل مسجد یا قرآن مجید وغیرہ۔ اس اسم کی انگریزی میں پہچان یہ ہے کہ اس کا پہلا حرف کیپٹل لیٹر ہوتا ہے۔ کامن اینڈ پراپر ناؤنز، اسم نکرہ اور اسم مرفوع۔ ریڈ دا گیون سینٹینسز اینڈ نوٹس دا یوز آف کامن اینڈ پراپر ناؤنز۔ دیے گئے جملوں کو پڑھیں اور اسم نکرہ اور اسم مرفوع کے استعمال کو دیکھیں۔ کامن ناؤنز، مائی گرینڈ مدر لیوز ان اے ولیج۔ میری دادی ایک گاؤں میں رہتی ہے۔ I made a cake for my mother. میں نے اپنی ماں کے لیے کیک بنایا۔ ٹیچنگ پوائنٹس یعنی تدریسی نکات کی طرف بڑھتے ہیں۔ Explain the concept of naming, action and describing words to students. طلباء کو اسم، ورب اور ایڈجیکٹو کے کانسیپٹ کے بارے میں بتانا ہے۔ Encourage them, point to share more examples. بچوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ مزید سوالات بنائیں۔ Ask students to complete the words, learn their meanings and use them in their daily conversation. طلباء سے الفاظ مکمل کرنے، ان کے معنی سیکھنے اور انہیں اپنی روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرنے کو کہیں۔ Explain the concept of common and proper noun in detail. عام اور خاص اسم کے تصورات کی تفصیل سے وضاحت کریں۔ Ask students to share more examples. طلباء سے مزید مثالیں بنانے کو کہیں۔ Read the lesson again and fill in the blanks. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was called dash due to his truthfulness.
پہلے خالی جگہ میں آئے گا صادق اینڈ امین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم taught us never to dash servants. دوسرے خالی جگہ میں آئے گا struck یعنی مارنا. The people of Taif to accept dash. تیسرے خالی جگہ میں آئے گا اسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم stayed in Taif for 10 days. یہ تھے 4 خالی جگہ. نیکسٹ ہے analytical reading یعنی تجزیاتی پڑھنا یعنی تجزیہ کر کے پڑھنا. Read any incident from the internet about patients and note it down in your notebook. صبر کے بارے میں انٹرنیٹ سے کوئی بھی واقعہ پڑھیں اور اسے اپنے نوٹ بک پر لکھ لیں. بچوں کے حوالے سے ہے کہ اساتذہ بچوں کو یہ سرگرمی کروا دیں تاکہ وہ انٹرنیٹ استعمال کر کے پیشنٹس کے متعلق کچھ مواد انٹرنیٹ سے سرچ کریں اور اس کے بارے میں اپنے نوٹ بک پر ایک مضمون لکھ لیں. لینگویج فوکس انگریزی زبان پر توجہ دے کر پڑھنا یا سمجھنا. ویکیبلری بلڈنگ ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنا. ریڈ the given words with their meanings دیے گئے الفاظ کو معنی کے ساتھ پڑھیں. انسپائریشن متاثر کرنا. انگلش میں انسپائریشن کا مطلب ہوگا a person or thing that motivates یعنی ایک شخص یا چیز جو تحریک دیتی ہے یعنی ابھارتی ہے انسپائریشن کہلاتا ہے. پرسنالٹی شخصیت. پرسنالٹی کے انگلش میں میننگ ہوگا the various aspects of a person's character کسی بھی شخص کے کردار کے مختلف پہلو. آنےسٹ ایماندار. آنےسٹ کا مطلب ہے انگلش میں always telling the truth. آنےسٹ کا انگلش میں معنی ہوگا always telling the truth ہمیشہ سچ بولنا. پیشنس تحمل یعنی ٹالرنس برداشت. بیٹرمنٹ یعنی امپرومنٹ. بیٹرمنٹ کے معنی ہے بہتری اور امپرومنٹ کے معنی بھی ہیں بہتری یا اچھائی. ٹیچنگ پوائنٹ اساتذہ کی ذمہ داری یعنی استاد نے طلباء کو درج ذیل چیزیں سمجھانا ہوتا ہے. ٹیل اسٹوڈنٹس اباؤٹ دا مین آئیڈیا آف دا پیراگراف طلباء کو پیراگراف کے مرکزی خیال یعنی کہ ٹاپک سینٹینس کے بارے میں بتائیں. A good friend is one who is always ready for your help. It is no less than a blessing of Allah. اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو کسی بھی وقت آپ کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے جب آپ اس کی مدد کے لیے دیکھتے ہیں. یہ آپ کے لیے اللہ کی نعمت سے کم نہیں. Ask them to tell answer correctly. طلباء کو کہیں کہ درست جوابات دیں. Ask students to learn the vocabulary with meanings. طلباء کو الفاظ معنی کے ساتھ سیکھنے کو کہیں. کامن ناؤن کے حوالے سے 3 سینٹینسز دیے گئے ہیں. پہلا سینٹینس ہے There is a masjid near my house. پہلے سینٹینس میں مسجد کامن ناؤن ہے. دوسرے سینٹینس میں کہہ رہا ہے کہ she likes to play with a doll. اس سینٹینس میں ڈول کامن ناؤن ہے. تیسرے سینٹینس میں پوچھا جا رہا ہے There are beautiful mountains in the country. لفظ mountains یہ کامن ناؤن ہے. پراپر ناؤن میں کچھ سینٹینسز دیے گئے ہیں. اب ان کا مطالعہ کرتے ہیں. علامہ اقبال از our national poet. اس سینٹینس میں علامہ اقبال ایک پراپر ناؤن ہے جسے اس میں مورفہ بھی کہتے ہیں اردو میں. دوسرے سینٹینس میں they went to the فیصل مسجد. اس سینٹینس میں فیصل مسجد ایک پراپر ناؤن ہے جسے اس میں مورفہ کہتے ہیں. تیسرے سینٹینس میں ندا ریڈز دا ہولی قرآن ان دا مارننگ. تیسرے سینٹینس میں ندا اور ہولی قرآن دونوں ناؤن ہے لیکن ندا کامن ناؤن اور ہولی قرآن پراپر ناؤن ہے. دا نیشنل اینیمل آف پاکستان از مارخور. چوتھے سینٹینس میں مارخور پراپر ناؤن ہے. محمد علی جناح از دا فاؤنڈر آف پاکستان. آخری جملے میں محمد علی جناح اور پاکستان دونوں پراپر ناؤن ہیں یعنی دونوں اس میں مورفہ ہیں. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. انڈرلائن دا ناؤنز ان دا given sentences and write whether they are common or proper noun. دیے گئے جملوں میں ناؤنز کی نشاندہی کریں اور یہ بھی بتائیں کہ یہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے. We will go to Analek next week. یہ ایک پراپر ناؤن ہے. Analek جسے اردو میں اس میں مورفہ کہتے ہیں. My father is a hard working man. اس سینٹینس میں فادر کامن ناؤن ہے جسے انڈرلائن کیا گیا ہے. It is a huge building. بلڈنگ کامن ناؤن ہے اس سینٹینس میں جسے ہائی لائٹ کیا گیا ہے. چوتھے سینٹینس میں اسلام آباد از اے بیوٹیفل سٹی. اسلام آباد ایک پراپر ناؤن ہے جسے انڈرلائن کیا گیا ہے. آخری سینٹینس میں K2 is the highest peak of پاکستان. یہاں پر 2 پراپر ناؤنز ہیں جنہیں انڈرلائن کیا گیا ہے K2 اور پاکستان. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. Read me. Countable nouns are nouns which can be counted. They have
plural forms. قابل شمار اسم وہ اسم ہے جن کو شمار کیا جا سکتا ہے اور ان کی جمع شکلیں ہوتی ہیں. Uncountable nouns are nouns which cannot be counted. They don't have plural forms. For example, rain, weather, pain. ناقابل شمار اسم وہ اسم ہیں جن کی شمار نہیں کی جا سکتی، ان کی جمع شکلیں بھی نہیں ہیں. مثال کے طور پر بارش، موسم، درد وغیرہ. Collective nouns. Collective nouns are names for a group of people, things or for a collection. اجتماعی اسم یا اسم جمع افراد یا چیزوں کا ایک گروہ کا مجموعہ کا نام ہے، جیسا کہ مویشیوں کا ریوڑ، پرندوں کا جھنڈ وغیرہ. بڑھتے ہیں اگلے ایکٹیویٹی کی طرف. ریڈ the given paragraph and notice the use of countable, uncountable اور collective nouns. دیے گئے پیراگراف کو پڑھیں اور قابل شمار، ناقابل شمار اور اسم جمع کے استعمال کو دیکھیں. Hira went to the shopping mall with her mother. There were many shops. They went there to buy fruits, vegetables. Hira's mother bought some onions, a bunch of grapes and a dozen bananas. Hira went to the bookstore and bought a new storybook for her friend. She also bought a bouquet of flowers for her father. They also enjoyed tea with chocolate cake in the cafe. It was a good experience. اس پیراگراف میں 3 مختلف رنگوں میں ہائی لائٹڈ جو ورڈز یا ناؤنز ہیں، اب ان میں جو ریڈ کلر میں ہائی لائٹڈ ہیں یہ کاؤنٹیبل ناؤنز ہیں. اس کے علاوہ جو لاسٹ میں ٹی اور ایکسپیرینس دیا گیا ہے بلو کلر میں ہائی لائٹڈ ہے، یہ انکاؤنٹیبل ناؤنز ہیں. گرین کلر میں جتنے بھی ناؤنز ہائی لائٹڈ ہیں یہ تمام کلیکٹیو ناؤنز ہیں. اس پیج کے لاسٹ میں ٹیچنگ پوائنٹس یعنی کہ تدریسی نکات دیے گئے ہیں، ان کا آپ جائزہ لیتے ہیں. نمبر 1 پوچھا گیا ہے ایکسپلین ٹو دی اسٹوڈنٹس کانسیپٹ آف کاؤنٹیبل، انکاؤنٹیبل اینڈ کلیکٹیو ناؤنز ان ڈیٹیل. طلباء کو قابل شمار، ناقابل شمار اور اسم جمع کی تصور کی تفصیل سے وضاحت کریں. دوسرے نمبر پہ پوچھا جا رہا ہے آسک اسٹوڈنٹس ٹو شیئر مور ایگزامپلز، شو ڈفرینٹ پکچرز اور آبجیکٹس ٹو اسٹوڈنٹس، یعنی طلباء سے مزید مثالیں شیئر کرنے کو کہیں اور طلباء کو مختلف تصاویر یا اشیاء دکھا کر سمجھائیں. آخر میں پوچھا جا رہا ہے آسک them to name and categorize them into countable, uncountable and collective nouns. طلباء کو نام اور درجہ بندی کرنے کو کہیں، یعنی کالمز بنائیں، پھر جو قابل شمار، ناقابل شمار اور اس میں جمع کی چیزیں ہیں ان کو الگ الگ ہر ایک کو اپنے کالم میں لکھیں. بڑھتے ہیں اپنے اگلے ایکٹیویٹی کی طرف. Write 3 countable, uncountable and collective nouns in your notebook. Then use these nouns in your sentences. اپنے نوٹ بک میں 3 قابل شمار، ناقابل شمار اور اسم جمع لکھیں، پھر ان اسموں کو جملوں میں استعمال کریں. اس ایکٹیویٹی میں 3 سینٹنسز بنانے کو کہا گیا ہے، لہذا کاؤنٹیبل ناؤن، انکاؤنٹیبل اور کلیکٹیو ناؤنز تینوں کے 3 جملے بنائے گئے ہیں. There are at least 200 best restaurants in Quetta. Ayman took a lot of photographs when she went to the Khaliqabad. Your book is on the table. ان تینوں سینٹنسز میں ریڈ کلر میں جو ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں ریسٹورانٹس، فوٹوگرافس اور بک، یہ تینوں کاؤنٹیبل ناؤنز ہیں. انکاؤنٹیبل ناؤن میں پیور اینڈ کلین واٹر از blessing of Allah. Most kids like milk but Bushra does not like it. Most pottery is made of clay. ان تینوں سینٹینسز میں واٹر، ملک اور کلے یہ تینوں انکاؤنٹیبل ناؤنز ہیں. کلیکٹیو ناؤن میں that is a herd of animals. I visited one of a class of students. I saw a flock of birds. ان تینوں سینٹینسز میں ریڈ کلر میں جو ہائی لائٹ کیے گئے ہیں a bird of animals, a class of students and a flock of birds، یہ تینوں کلیکٹیو ناؤنز ہیں. اگلے ایکٹیویٹی کی طرف بڑھتے ہیں. ریڈ the given paragraph and notice the use of articles. دیے گئے پیراگراف کو پڑھیں اور غور کریں، یعنی کہ کہاں اے اور کہاں این آرٹیکل لگے گا. There were dark clouds in the sky. I took an umbrella and walked
to the market. I bought an ice cream from the shop. I saw a cat near a tree outside the shop. She looked hungry. I bought a packet of biscuits and broke them into pieces. Then I gave these biscuits to her. She ate them thankfully. इस पैराग्राफ में आर्टिकल्स को रेड कलर और ग्रीन कलर में हाईलाइट किया गया है। I took an umbrella. अम्ब्रेला से पहले एन लिखा गया क्योंकि अम्ब्रेला वावल वर्ड यू से स्टार्ट हो रहा है। दूसरे जुमले में आई बॉट एन आइसक्रीम, आइसक्रीम से पहले एन लगाया गया है। ये आर्टिकल भी वावल से पहले आ रहा है इसलिए एन लिखा जा रहा है। अगले सेंटेंस में आई सा अ कैट नियर अ ट्री। कैट और ट्री दोनों कंसोनेंट्स हैं, लिहाजा इनसे पहले आ लिखा जा रहा है। अगले सेंटेंस में आई बॉट अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स। पैकेट ऑफ बिस्किट पी से स्टार्ट हो रहा है जो कि कंसोनेंट है इसीलिए आ लिखा गया है। अगली एक्टिविटी में टेक राइट द करेक्ट ऑप्शंस। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। सारा हैड एन एग फॉर ब्रेकफास्ट। प्लीज गिव मी एन एप्पल। आई सा अ स्मॉल कैट इन द पार्क। मारिया बॉट एन अम्ब्रेला। इन पॉइंट सेंटेंसेस में पहले सेंटेंस में बुक जो कि बी कंसोनेंट से स्टार्ट है लिहाजा इसीलिए आ लिखा गया है। अगले सेंटेंस में एग ई से जो कि वावल वर्ड है इसीलिए एन लिखा गया है। तीसरे सेंटेंस में एप्पल वावल ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन लिखा गया है। चौथे सेंटेंस में स्मॉल सिंपल कंसोनेंट है इसलिए ए लिखा गया है। लास्ट सेंटेंस में अम्ब्रेला जो कि यू से स्टार्ट है और एक वावल है इसीलिए अम्ब्रेला से पहले एन लिखा गया है। अगले एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। दिए गए जुमलों को पढ़ें और सिफ्तों के इकसाम को देख के और उन पर गौर करें। यहाँ पर एडजेक्टिव के मुख्तलिफ टाइप्स दिए गए हैं जैसा कि कलर एडजेक्टिव है, क्वांटिटी एडजेक्टिव है, साइज एडजेक्टिव है, ओरिजिन, शेप और क्वांटिटी एडजेक्टिव। ये तमाम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में डिस्कस होंगे। तो फर्दर एक एक करके इनको स्टडी करते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। कलर एडजेक्टिव, इट डिस्क्राइब्स द कलर ऑफ अ नाउन। ये इसम के रंगों को बयां करता है। एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। शी बॉट अ रेड ड्रेस, उसने एक सुर्ख लिबास खरीदा। इस सेंटेंस में रेड कलर एडजेक्टिव है। क्वांटिटी, इट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन। ये इसम के खुसूसियात को बयां करता है। सेंटेंस है अजलान इज एन हॉनेस्ट चाइल्ड, तो इस सेंटेंस में हॉनेस्ट क्वालिटी एडजेक्टिव है। अगला टाइप है एडजेक्टिव का साइज, इट डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ अ नाउन। ये इसम के साइज को बयां करता है। सेंटेंस है दे लिव इन अ बिग हाउस। हाउस नाउन है जो कि साइज टाइप ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है। ओरिजिन, इट डिस्क्राइब्स वेयर समवन और समथिंग कम्स फ्रॉम। सेंटेंस है महा इज अ पाकिस्तानी गर्ल। गर्ल नाउन है लिहाजा नाउन के ओरिजिन के बारे में बता रहा है कि कहाँ से है, ये पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी ओरिजिन एडजेक्टिव है। शेप, इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ अ नाउन। सेंटेंस है वी हैव अ राउंड डाइनिंग टेबल। इस सेंटेंस में राउंड शेप एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। क्वांटिटी और नंबर, इट डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। सेंटेंस है देयर वर मैनी ट्रीज इन द पार्क। इस सेंटेंस में ट्रीज नाउन है और ट्रीज की जो तादाद के बारे में वो कह रहा है कि कितने हैं, ज़्यादा है, यानी कि मैनी आपका क्वांटिटी या नंबर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। इस पेज के तमाम एक्टिविटीज़ करने के बाद अब बढ़ते हैं टीचिंग पॉइंट्स की तरफ, यानी तदरीसी नुकात। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल ए एंड एन to students. Explain all types of adjectives to students by sharing more examples. तुलबा को ए और एन के तस्वुर की वजाहत करें। मज़ीद मिसालें देकर तुलबा को सिफ्त की तमाम इकसाम की वजाहत करें। अंग्रेज़ी में वावल को छोड़कर बाकी सारे हरूफ कंसोनेंट कहलाते हैं। वावल्स में ए ई आई ओ यू ये 5 अल्फ़ाबेट्स वावल्स कहलाते हैं और इन्हें उर्दू में हरूफ इल्लत कहा जाता है। Put the following adjectives in the correct boxes.
यहाँ پر جتنے بھی ایڈجیکٹیو دیے ہوئے ہیں مختلف کیٹیگری کے، انہیں نیچے جو خالی باکسز ہیں وہاں پر ہم نے اب سارٹ آؤٹ کر کے ہر ایک کو اس کے مخصوص جگہ پر لکھنا ہے۔ درج ذیل میں انہیں سالو کر کے لکھا گیا ہے، جیسا کہ ایڈجیکٹیو آف کوالٹی ہے تو یہاں پر انٹیلیجنٹ اور ٹروتھفل یہ دونوں ایڈجیکٹیو آف کوالٹی ہیں، لہذا ان دونوں کو میں نے ایڈجیکٹیو آف کوالٹی کے خانے میں لکھا ہے۔ نیکسٹ ہے ایڈجیکٹیو آف شیپ، راؤنڈ اور اوول، یہ دونوں جو ہے ایڈجیکٹیو آف شیپ ہیں۔ تیسرے خالی جگہ میں یلو اور بلیک ایڈجیکٹیو آف کلر ہیں۔ چوتھے خالی جگہ میں ایڈجیکٹیو آف اوریجن، چائنیز اور امریکن۔ پانچویں باکس میں ایڈجیکٹیو آف سائز میں شارٹ اور لارج آئے گا، اور آخری باکس ایڈجیکٹیو آف کوانٹٹی میں ون آف فیو آئے گا۔ لرننگ ٹو رائٹ، ریڈ دا گیون ورڈز ود دیئر سیلیبلز ڈویژن۔ ورڈ ایک کالم میں دیے گئے ہیں، دوسرے کالم میں سیلیبل ڈویژن دیے گئے ہیں کہ ان کو تقسیم کیا گیا ہے کتنے سیلیبلز میں ہیں، اور یہاں پہ نمبرز میں سیلیبلز لکھے گئے ہیں۔ جیسے کہ ماڈل ہے ماڈ ELL تو یہ 2 سیلیبل ہے۔ ٹالرنس، ٹالرنس یہ 3 سیلیبل ہے، اور پرسنالٹی تو یہ 5 سیلیبل ہے۔ فارگیونیس، فارگیونیس یہ 3 سیلیبل ہے۔ بیوٹیفل، بیوٹیفل یہ 3 سیلیبل ہے۔ اس ایکٹیویٹی میں دیا گیا کہ ڈیوائڈ دا گیون ورڈز انٹو دیئر سیلیبلز اینڈ آلسو رائٹ دا نمبر آف سیلیبلز ان یور نوٹ بک، کہ دیے گئے جو الفاظ ہیں انہیں مثلا کیٹیگرائز بھی کریں اور ان کی تعداد بھی سیلیبلز کی لکھنے ہیں۔ ویجیٹیبل 4 سیلیبل ہے، پروجیکٹ 2 سیلیبل ہے، کمپلیٹ 2 سیلیبل ہے، کمپیوٹر 3 سیلیبل ہے، اور ماؤنٹین 2 سیلیبل ہے۔ ٹیچنگ پوائنٹس، تدریسی نکات میں کہہ رہا ہے کہ ریکال دا کانسیپٹ آف سیلیبلز ٹو اسٹوڈنٹس، طلباء کو سیلیبل کے تصور کو یاد کرائیں۔ Tell them that combination of more than one unit of sound is a language are called multisyllable، یعنی کہ انہیں بتائیں کہ اگر ایک سیلیبل سے زیادہ ہو تو ملٹیپل سیلیبل کہلاتا ہے۔ Read the first paragraph of the lesson carefully. Write the topic sentence and supporting details in your notebook. Also write its main idea in your own words using correct capitalization, punctuation and spelling. First paragraph of lesson یہاں پر دیا گیا ہے Everyone in the world needs some inspiration. We get inspired and make someone our role model or ideal to be followed. In the same way, I have my own role model too, who is none other than حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پیراگراف میں 3 چیزوں کو ہم نے لکھنا ہے، ٹاپک سینٹینس، سپورٹنگ ڈیٹیلز اور مین آئیڈیا۔ پیراگراف میں جو پہلا سینٹینس ہے Everyone in the world needs some inspiration، یہ ٹاپک سینٹینس ہے، اور سپورٹنگ ڈیٹیل یا سپورٹنگ سینٹینس میں اس کے جو ریمیننگ پارٹس ہیں یہ تمام سپورٹنگ ڈیٹیلز کہلاتے ہیں۔ We get inspired and make someone our role model or ideal to be followed. In the same way, I have my own role model too, who is none other than حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سپورٹنگ ڈیٹیل ہے ٹاپک سینٹینس کا۔ اس کے بعد اس پورے پیراگراف کا ہم نے مین آئیڈیا نکالنا ہے۔ تو اس پورے پیراگراف میں میری نظر میں مین آئیڈیا ہے اس کا انسپائریشن از ویری امپورٹنٹ، یا انسپائریشن از ویری امپورٹنٹ فار acquiring better results۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، کریٹنگ رائٹنگ۔ Write some good qualities which you can show in school or classroom. Also write how they would help you in becoming a better person in your life. تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کچھ اچھی خوبیاں لکھیں جو آپ کو اسکول یا کلاس میں، نیچے ایک چارٹ دیا گیا ہے، اس میں آپ نے کچھ اچھی خوبیاں لکھیں جو آپ اسکول یا کلاس روم میں دکھا سکتے ہیں۔ اپنی نوٹ بک میں یہ بھی لکھیں کہ ایک بہتر انسان بننے کے لیے یہ جو کوالٹیز جو آپ نے لکھے ہیں یا یہ الفاظ آپ کو کس طرح مدد دیں گے، اور ان الفاظ سے اسٹوڈنٹس نے جو جملے بنانے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ صحیح حروف تہجی اور رموز اور ہجے کا استعمال، یعنی پنکچویشن اور کیپٹلائزیشن اور اسپیلنگ کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اس ویڈیوز کے لاسٹ میں جو دیا گیا ہے ٹیچنگ پوائنٹس یعنی تدریسی نکات، گائیڈ اسٹوڈنٹس ان رائٹنگ اے مین آئیڈیا، کہ طلباء کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے کسی بھی ایک پیراگراف کے مین آئیڈیا کے بارے میں۔ Ask them to use the learned rules while writing a paragraph، اور انہیں یہ بھی بتائیں کہ جب آپ پیراگراف لکھ رہے ہوں تو آپ نے اصل رولز کو فالو کرنا ہے۔ Note: while designing an informative
और समेटिव असेसमेंट। नोट एक दिया हुआ है कि जब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट कर रहे हों, इन केस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम एनी इस्लामिक टॉपिक, अल्टरनेट क्वेश्चंस बी गिवन टू मिनॉरिटी स्टूडेंट्स। जब आप कोई असेसमेंट बना रहे हों, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो या समेटिव असेसमेंट हो, आपने मिनॉरिटी स्टूडेंट्स को भी ज़हन में रखते हुए उनके लिए भी अलग से सवालात देने हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में क्या फ़र्क होता है के बारे में नीचे दिया हुआ है कि अगर इब्तिदाई तशख़ीस इस बात की पैमाइश करता है कि एक तालिब इल्म मुताला के दौरान किस तरह सीख रहा है, किसी स्टूडेंट का आप असेसमेंट कर रहे हो, अगर दौरान स्टडी आप उसका असेसमेंट कर रहे हैं तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। और अगर एग्जाम होने के बाद का आप असेसमेंट कर रहे हो कि उसने पूरे साल अपने कोर्स को कंप्लीट किया, अब बिल्कुल एंड में आपने उसका असेसमेंट लेना है, तो समेटिव असेसमेंट कहलाएगा, जो कि एंड में लिया जाता है। यहाँ तक था यूनिट 1 पेशेंस के क्वेश्चन आंसर और तमाम एक्टिविटीज का सिलसिला। इस एक्सरसाइज में कोई भी एक क्वेश्चन आंसर या एक्टिविटी मिसिंग नहीं है, बल्कि तमाम को कवर किया गया है। तो मिलते हैं हम यूनिट 2 के अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, जो कि बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।